النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے مسلمانوں تمہارے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے لیے مقدم ہے۔ اگر موقع آئے تو اپنے نبی کے لیے تم جان دے دو، جان سے بھی بڑھ کے تمہیں عزیز ہونے چاہیے تمہارے نبی، اور نبی کی تمام بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس بڑی ادائی کی مسجد کی تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھنا، مولانا حیات اللہ اور مولانا حبیب اللہ بنارسی، ان بزرگوں کی محنتوں کی تاریخ جا کے مولانا یونس صاحب کی کتاب میں پڑھ کے دیکھنا، ان بزرگوں کی محنتوں کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں، ورنہ اس بنارس کی سرزمین پر حدیث کا نام لینا اور آمین زور سے بولنا اپرادھ تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ او لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں، تمہاری تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے دکھ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیوی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس جس کے مندی سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکان جس سے تم بہت پیار کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اگر یہ 8 چیزیں تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو جائیں، فَتَرَبَّصُوا تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، جیسے تم ایک دوسرے سے چلا چلا کے بات کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اپنے نبی سے خبردار چلا کے بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کو نبی کا مقام بتا رہا ہے، نبی کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی سے بات کیا کرو، جب نبی سے گفتگو کیا کرو تو بڑے محبت سے، بڑی نرمی سے بات کیا کرو، چلا کے کبھی بات نہ کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس تاریخی مسجد میں یہ تاریخی پروگرام جو تقریباً 134 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ آج کی رات بہت ساری بدعات اور خرافات انجام دی جا رہی ہیں، اسی رات میں اس پروگرام کو کیوں رکھا؟ گویا یہ ایک میسج تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ ہم جواب ادھار نہیں رکھتے، ہم بدعت کا رد کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ 135 سال، 2 نسلیں گزر گئیں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ بدعات کم نہیں ہو رہی ہیں، بدعات بڑھ رہی ہیں۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ بدعت جو ہوتی ہے یہ بانج نہیں ہوتی ہے، بدعت ہر سال کوئی نیا بچہ دیتی ہے۔ ہمارے بچپن میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کہا جاتا تھا کہ 12 وفات صاحب۔ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ میری عمر نہیں ہے۔ کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، اور آج حالات یہ ہے کہ صاحب جلوس بھی نکل رہا ہے، کیک بھی کٹ رہا ہے، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور اب 12 وفات کا نام بدل کے اس کا نیا نام رکھ دیا گیا عید میلاد النبی۔ اور لکھ لیجئے میری بات، اگر آپ زندہ رہیں گے 10 سال بعد کچھ اور نیا اپڈیٹ آئے گا، اس میں کچھ اور نئی چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اسلام اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے، اسلام آلریڈی اپڈیٹڈ ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام کا جو ورژن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ہر اعتبار سے اپڈیٹڈ ہے، اور اس دین کو اپڈیٹ کرنے والا اللہ ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حج فرمایا اپنے زندگی کا پہلا اور آخری حج، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، ودا نہیں، واو کے اوپر زیر نہیں، واو کے اوپر زبر ہے، حجۃ الوداع صحیح لفظ ہے ودا۔ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اسی آیت کو پڑھ کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، کہ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آج دین مکمل ہے،
تو جس دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس دن جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. امام مالک کا پیدا ہوئے سن 100 ہجری میں، نبی کی وفات کے 90 سال بعد، اور میں آج بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے 1450 سال بعد تقریباً. اور آج بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد رکھو کہ جو چیز اس دن دین میں نہیں تھی وہ آج بھی دین میں نہیں. میرے بھائیوں، آج کی یہ رات ایک عظیم تہوار کے روپ میں منائی جا رہی ہے. قبرستان چمک رہے ہیں صاحب، اور قبرستان پہ لوگ جا کے اپنے اپنے بزرگوں کی، اپنے باپ کی، اپنے دادا کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اور جو نہیں چاہ رہا ہے اس کو چڑھا رہے کہ ارے تجھے تو اپنے باپ دادا کی جو ہے مرنے کے بعد ان کا احساس بھی نہیں ہے، دیکھ ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں قبر پہ. اس کے بعد صاحب جتنی بڑی بڑی مٹھائی کی دکانیں آپ دیکھ لیں، نو بنو قسم قسم کے حلوہ جات وہاں بن رہے ہیں. اس کے بعد گھروں کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے. صاحب کون سی رات آ رہی ہے؟ شب برات کی رات آ رہی ہے. ہمارے ایک جاننے والی خاتون ہیں، ان کے یہاں کل کسی نے کہا کہ بھائی گھر میں کچھ جھاڑو وغیرہ لگا دیا جائے، صفائی کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں آج کوئی کام نہیں ہوگا. پوچھا کہ کیوں نہیں ہوگا؟ بولے یہ شبرات کا عرفہ ہے. میں عجیب لفظ میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ عرفہ کا جو لفظ ہے، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو، اور اس کو اس لیے عرفہ کہتے ہیں کیونکہ اسی دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. تو بھی ہم نے ایک ہی عرفہ سنا تھا، یہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو بقرعید کے ایک دن پہلے آتا ہے، جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں مکہ بقرعید والا دن کہتے ہیں. یہ صاحب یہ کون سا شبرات کا عرفہ آ گیا؟ اس طریقے کی نہ جانے کتنی جہالتیں، بدعت جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. نوٹ کر لیجئے میرا یہ جملہ. جہاں علم ہوگا، جہاں قرآن و سنت پڑھا جائے گا، وہاں بدعت نہیں ہوگی. اور اسی لیے جن کو بدعت کی دکان چمکانی ہے انہوں نے منع کر کے رکھا ہے، مت پڑھو قرآن کی تفسیر، مت پڑھو حدیث کے ترجمے. ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے. تم مطالعہ مت کرو، تم تحقیق مت کرو. کیوں؟ تاکہ بدعت کی یہ دکانیں چمکتی رہیں. اور جب بدعت کی دکانیں چمکتی رہیں گی تو ان شکم پرور، ان پیٹو اور شکم پرور ملاؤں کی دکانیں چلتی رہیں. میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آج کی رات واقعی میں اتنی عظیم رات ہے، ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک شبینہ پڑھا جا رہا ہے، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قبرستان سج رہے ہیں، ہر مسلمان بہترین کپڑا پہن کے ٹوپی لگا کے گھر سے نکل رہا ہے. اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی، ارے بھائی حدیث کی کتابیں بھری ہوتی، پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ملتی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں صحیح حدیث نہیں ملتی تو ایک میرا جملہ نوٹ کر لو، حدیث کو اہل حدیث صحیح اور ضعیف نہیں کرتا ہے. حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے کچھ فارمولے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں جو محدثین نے بنائے ہیں کہ بھئی اگر حدیث کے اندر یہ معاملہ آیا تو حدیث ضعیف ہے. تو جب ہم یہ بولتے ہیں کہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اپنے گھر سے نہیں بولتے بھائی، یہ محدثین کا جملہ ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے. اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، خود محنت کرتے تھے. تو جب شب قدر کے لیے نبی پورے پریوار کو جگاتے تھے، پورے صحابہ جاگتے تھے، پورا مدینہ میں ایک ماحول ہوتا تھا عبادت کا. اگر شب برات کی رات بھی ایسی ہی ہوتی تو میرے بھائی حدیثیں بھری پڑی ہوتی، پھر آپ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے ضعیف حدیثوں کا سہارا نہ لینا پڑتا. جن حدیثوں کو علماء نے موضوع قرار دیا
آج صاحب وہ منبر سے پڑھی جا رہی ہیں. 15 شعبان کو روزہ رکھو تو یہ ملے گا, 15 شعبان کی رات میں اتنی رکعت نماز پڑھو تو یہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا. بدعت کرنے والا یہ کلیم کرتا ہے, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد اکرم کا دین ناقص ہے, ادھورا ہے, اور ہم بدعت کر کے اسے پورا کر رہے ہیں. اسی لیے جب قرآن کریم کی وہ آیت یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے, روشن ہوں گے, تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے. اتنا بڑا پاپ ہے یہ, اتنا بڑا گناہ ہے یہ. جس نے بدعت کی اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گڑبڑ کا کام کیا, اس نے دین کو ادھورا قرار دیا, اس نے محمد عربی کے دین کو مکمل قرار نہیں دیا. تو میرے بھائیوں, ہم یہاں بڑھیا دائی کی اس مسجد پر اس بدعت کا رد کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ بات یاد رکھو. اور یہ بات 135 سال سے ہم امت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ رات عام رات ہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر کوئی جاگ کے عبادت کر رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی رات میں نماز پڑھ رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی قبرستان میں جا کر کے اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں, یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو نفل روزہ رکھنا ہے تو آپ خاص طور سے جمعہ کے دن نہیں رکھیں گے, نبی نے منع کیا ہے. آپ کو تہجد پڑھنا ہے, آپ ہفتے کے 7 دن پڑھیے, لیکن آپ کسی دن نہیں پڑھتے, خاص طور سے جمعہ کی رات پڑھتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں, نبی نے منع کیا ہے. کسی رات کو, کسی دن کو, کسی عبادت کے لیے خاص کرنا یہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. اسی لیے عید کے پہلے جو رات آتی ہے اس رات بھی بہت سے لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں, نہیں کرنی چاہیے. اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. پورے رمضان آپ نے تہجد پڑھا, تراویح پڑھی, عید کا چاند آ گیا, اس رات کو نارمل طریقے سے گزارو بھائی, صبح عید کی نماز پڑھو, کیونکہ اس رات نبی نے کچھ نہیں کیا ہے. ہمارا کہنا یہی ہے میرے بھائی, ہمیں عبادت سے پرابلم نہیں ہے, ہمیں بدعت سے پرابلم ہے. اور آج امت کے حالات آپ دیکھیں, ہر طرف جوتے کھا رہے ہیں ہم. جو امت اتنے جوتے کھا رہی ہے اس کے باوجود بھی بدعات میں اور خرافات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے. یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو سال بھر مسجد میں جھانکنے نہیں آتا, اسے شب برات کے حلوے میں دین نظر آ رہا ہے. وہ مسلمان جس نے اپنے باپ کی زندگی میں کبھی قدر نہیں کی, اپنے باپ کی کبھی بات نہیں مانی, اور مرنے کے بعد ہر سال باپ کے نام سے فاتحہ پڑھ کے جو ہے حلوہ بخش رہا ہے اور حلوہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے. کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے, یہ دین ہماری من مرضی کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا, دین نام ہے رب کے قرآن کا, اور دین نام ہے مصطفیٰ کے فرمان کا. مجھے ذمہ داروں نے موضوع دیا ہے محبت رسول. بڑا ایموشنل ٹاپک ہے, بڑا جذباتی ٹاپک ہے. کون مسلمان ہے جو رسول سے محبت نہیں کرتا؟ مگر آج ہم 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا سوال, ہم رسول سے محبت کیوں کریں؟ دوسرا سوال, ہم رسول سے محبت کتنی کریں؟ اور تیسرا سوال, ہم رسول سے محبت کیسے کریں؟ بھائی محبت جو ہوتی ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے طبعی محبت, ماں بچے سے پیار کرتی ہے, طبعی محبت ہے, ماں بچے سے پیار کرے گی ہی. اولاد اپنے باپ سے پیار کرتی ہے, وہ طبعی محبت ہے. جو رشتہ داری کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے. اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی محبت. ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہے, کسی کی تقریر اچھی لگ رہی ہے, کسی کا انداز گفتگو اچھا لگ رہا ہے, کسی کے لکھنے کا اسٹائل اچھا لگ رہا ہے, کسی کی کتاب بہت اچھی لگ گئی,
تو ہمیں اس کے علم سے اس کے جو ہے کسی کمال کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو. اور ایک تیسری محبت ہوتی ہے روحانی محبت، کہ ہمیں اس سے ہمارے مذہب کی وجہ سے محبت ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو. یہ محبت کے 3 معیار ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں. کیا رشتہ ہے ہمارا؟ نبی اس امت کے روحانی باپ ہیں. نبی اس امت کے روحانی باپ ہیں، اور ہم سب اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں. اور جملہ نوٹ کرو، اگر حق کی بات آئے تو ایک امتی کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے نبی کا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے مسلمانوں، تمہارے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے لیے مقدم ہے. اگر موقع آئے تو اپنے نبی کے لیے تم جان دے دو. جان سے بھی بڑھ کے تمہیں عزیز ہونے چاہیے تمہارے نبی. اور نبی کی تمام بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ سورہ احزاب کی آیت. تو نبی اکرم سے ہمارا ایک رشتہ تو یہ ہے، امتی کا رشتہ. اور اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے، اللہ اکبر، دنیا کے سارے کمالات کو اکٹھا کر دیا جائے تو جو تصویر سامنے آتی ہے اس تصویر کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات اگر جمال کی کریں، بات اگر کمال کی کریں، بات اگر اخلاق کی کریں، بات اگر کردار کی کریں، بات اگر سچائی کی کریں، بات امانت داری کی کریں، کون سا ایسا پہلو ہے جس میں میرے نبی کا کوئی ثانی ہو؟ خوبصورتی تو ایسی تھی، حسان بن ثابت جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. آپ کے جیسا بچہ کسی ماں نے جنا نہیں، آپ کے جیسا انسان دنیا نے دیکھا نہیں. اللہ نے ایسا آپ کو بنایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا بنائیے. حسان بن ثابت صحابی رسول کے اشعار ہیں میرے پاس، اتنے خوبصورت تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے تھے اور ایک طرف آمنہ کے لال کو دیکھتے تھے تو ہمیں اپنے نبی کا چہرہ انور چاندنی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا. اس نبی کے اخلاق کی اگر بات کریں، اس نبی کے اخلاق کا لوہا تو دشمنوں نے مانا ہے، اپنوں نے تو مانا ہی مانا ہے، دشمنوں نے مانا ہے. جو کٹر دشمن تھے اور جن کے پاس موقع تھا اور چانس تھا کہ اس نبی کے بارے میں کچھ غلط بول دیں، ان کو بھی کہنا پڑا نہیں. سچے تو تھے، ایماندار تو تھے، اخلاق میں تو کوئی کمی نہیں تھی، کیریکٹر میں تو کوئی کمی نہیں تھی. اور یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی سے محبت کی بات آئی ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اور ہمارے وہ بھائی جو آج کی رات بدعات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں کہ صاحب حلوہ نہیں کھائیں گا، میں اہل حدیث ہیں، ہم آج کی رات قبرستان نہیں جائیں گا، میں اہل حدیث ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں معاف کرنا. جب آپ سماج میں کسی سے یہ بولتے ہیں میں اہل حدیث ہیں تو سماج آپ کو ایک اور نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا ہے. پھر جب آپ گٹکھا کھاتے ہیں، جب آپ کے منہ سے گالی کے الفاظ نکلتے ہیں، جب آپ نماز کے ٹائم ٹہلتے رہتے ہیں، تب دنیا یہ سبق بھی سیکھتی ہے کہ صاحب یہ کیسا اہل حدیث ہے. میرے بھائیوں، اس بڑی ادائی کی مسجد کی تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھنا. مولانا حیات اللہ اور مولانا حبیب اللہ بنارسی، ان بزرگوں کی محنتوں کی تاریخ جا کے مولانا یونس صاحب کی کتاب میں پڑھ کے دیکھنا. ان بزرگوں کی محنتوں کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں، ورنہ اس بنارس کی سرزمین پر حدیث کا نام لینا اور آمین زور سے بولنا اپرادھ تھا. اسی مدن پورہ کی الو کی مسجد میں ایک اہل حدیث نے زور سے آمین کہہ دی، اس کو مارا گیا، مقدمہ دائر ہوا، اور جسٹس تھے جسٹس محمود سر سید احمد خان کے صاحبزادے، انہوں نے تمام فریقین کا جو ہے کہ دلائل کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ دیا کہ نہیں صاحب، وہ جس نے آمین زور سے کہی ہے حدیث کی روشنی میں کہی ہے اور اس کو آمین زور سے کہنے کا حق حاصل. یہ بنارس وہ سرزمین تھی میرے بھائی جہاں آمین زور سے کہنے پر مسجدوں سے نکال دیا جاتا تھا. آج اگر یہاں پر آپ بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں
یہ آپ کے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے مسلک کی جو شناخت ہے اس کو برباد نہ کرو میرے نوجوانوں۔ آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو آپ کا سراپا اور آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کی پوری زندگی حدیث رسول کے سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے۔ جب آپ کاروبار کریں تو دنیا کہے کہ ہاں اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، بات کے پکے ہوتے ہیں۔ نماز کا ٹائم آئے، آپ کی گدی بند ہو جائے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے اور آپ مسجد میں آئیں، لوگ پوچھیں صاحب یہ کیا ہوا، تو دنیا کہے کہ ہاں یہ واقعی میں قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس کندھے پر بہت بڑی ہم ذمہ داری اپنے کندھے پر لاتے ہیں، اس ذمہ داری کا احساس کرو۔ پروگرام میں آ جانا اور علماء کی تقریر سن لینا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو اہل حدیث، اپنے آپ کو سچا اہل حدیث بناؤ۔ محبت رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے، آپ گھبرائے اپنے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہتے زملونی خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، گرمی کا موسم ہے لیکن آپ کو پسینہ، آپ تھر تھرا رہے، کانپ رہے، اور آپ کہتے جلدی سے چادر لے آؤ، کمبل لے آؤ۔ حضرت خدیجہ کمبل لا کے دیتی ہیں، سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو آپ سناتے ہیں، اور سنانے کے بعد آپ کہتے ہیں خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا۔ اے خدیجہ، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو میں کیسے پورا کروں گا، مجھے ڈر ہے میری جان نہ چلی جائے۔ وہ لوگوں کیا جواب دیا تھا حضرت خدیجہ نے؟ کہا اے اللہ کے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ذلیل نہ کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقری الضیف، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، آپ تو یتیموں کے ملجا ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور اس ذمہ داری کو پوری کرائے گا۔ یہ اخلاق تھا میرے نبی کا، یہ نبی ہونے کے پہلے کا اخلاق ہے، ابھی یہ نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے کا اخلاق ہے۔ اب نبوت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے۔ آج ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، نفرت کی کھیتی کو کتنا محنت سے پانی دیا گیا، اور آج نفرت کی کھیتی آج کتنا مضبوط درخت بن چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ مگر ہمارے سامنے ہمارے نبی کا آئیڈیل اسوہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ مکہ میں جن لوگوں نے آپ کے اوپر رہنا دوبر کر دیا، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر آپ کی گردن دبانے کی کوشش کی، آپ کے اوپر گندگی لا کے ڈالی، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی مکہ کی سرزمین پر جب آپ فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور وہی تمام لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو پورا کنٹرول حاصل ہے، ان کو جان سے مار دیں، ان کو سزائے موت دے دیں، ان کی زندگی کا فیصلہ کر دیں، تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ محمد اکرم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا میرے بھائی۔ اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اور بات اگر احسان کی کرتے ہو کہ بھئی دنیا میں باپ کا احسان ہے، باپ سے محبت ہے، ماں کا احسان ہے، ماں سے محبت ہے، استاد کا احسان ہے، استاد سے محبت ہے، نبی کا احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا احسان یہ ہے، نبی نے طائف میں پتھر کھائے ہماری اور آپ کی خاطر۔ اس نبی کو کیا فائدہ تھا؟ اس نبی کو کس چیز کا لالچ تھا کہ طائف کی وادی میں اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور وہ نبی لہو لہان ہو کر کے طائف کی وادی سے نکلتے ہیں۔ اس نبی نے احد کے میدان میں اس نبی کے چہرے کو زخمی کیا گیا، دانت ٹوٹے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اس نبی نے کون سی اذیت نہیں سہی میرے بھائیوں، کون سا تانا نہیں سنا، کون سی لوگوں کی گالی نہیں سنی۔ اس نبی نے یہ اذیت کس لیے برداشت کی؟ اس نبی کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مشن تھا، اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائیں،
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس نبی کا مشن یہ ہے انسان راستے پر آ جائے، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، انسان جہنم سے بچ جائے۔ اس نبی کا احسان، وہ نبی آج ہم راتوں میں سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، وہ نبی راتوں میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس نبی نے رات کو آنسو بہائے اپنی امت کے لیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ او لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں، تمہاری تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے دکھ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی موقع ملے نا، ایک کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں، علامہ سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین۔ یہ اپنے دور میں سیرت کی نمبر 1 کتاب تھی۔ زبان تھوڑی ٹف ہے کیونکہ اس زمانے کی اردو کے حساب سے لکھی گئی ہے، آپ علماء کی مدد سے، ڈکشنری کی مدد سے جہاں آپ کو مشکل آئے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیے گا ضرور ایک بار زندگی میں۔ بڑی محبت میں ڈوب کے لکھی گئی ہے کتاب۔ علامہ سلیمان منصور پوری نے کہیں کہیں کمپیئر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں کیا خاص بات ہے جو اور شریعتوں میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دی ہیں، اتنی آسانیاں دی ہیں میرے بھائیوں، یہ اس نبی کی رحمت ہے، یہ اس نبی کا احسان ہے، اس نے ایسی شریعت ہم کو عطا فرمائی۔ اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں میرے بھائی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنی محبت کریں، کتنی محبت کریں؟ آئیے قرآن سے جواب پوچھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا ہے، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کو پسند ہے، ہر انسان جان چھڑکتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیوی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس جو جس کے مندی سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکان جس سے تم بہت پیار کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اگر یہ 8 چیزیں تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو جائیں، فَتَرَبَّصُوا تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ بہت بڑی بات کہہ دی اللہ نے۔ اگر آپ کا کاروبار، آپ کے بیوی بچے، آپ کی مال و دولت اگر اللہ سے بڑھ کے ہے، رسول سے بڑھ کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کے ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو۔ اب ذرا غور کر لینا کہ زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم اپنے کاروبار کے منافع کو ترجیح دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے گھر مکان کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب آئیے ہمارے موضوع کا دوسرا پوائنٹ، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ ہر محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ ماں سے بہت محبت ہے اور بیوی سے بھی بہت محبت ہے، لیکن بیوی سے محبت کے تقاضے الگ ہیں اور ماں سے محبت کے تقاضے الگ ہیں۔ رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ رسول سے محبت ہے، رسول کا ادب ہونا چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کی بات بیان ہو تو آپ کی حدیث جب پڑھی جائے تو آپ اس کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ لیں. نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اٹینشن ہو جائیں، آپ کان کھڑے ہو جائیں. اور جب آپ نبی کی حدیث سنیں تو اس کے بعد کوئی اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے یہ کہا وہ کہا، یہ سب کچھ نہیں چلے گا. رسول سے محبت ہے تو رسول کا ادب ہونا چاہیے. کتنا ادب ہونا چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. جیسے تم ایک دوسرے سے چلا چلا کے بات کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اپنے نبی سے خبردار چلا کے بات نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کو نبی کا مقام بتا رہا ہے، نبی کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی سے بات کیا کرو، جب نبی سے گفتگو کیا کرو تو بڑے محبت سے، بڑی نرمی سے بات کیا کرو، چلا کے کبھی بات نہ کیا کرو. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز نیچرلی کچھ اونچی ہوتی ہے، ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت ثابت بن قیس کی آواز نیچرلی اونچی تھی، وہ بولتے تھے تو بہت تیز آواز آتی. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم نے نبی سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. کہا میں نہیں جاؤں گا نبی کے پاس، مجھے اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنی ہے، میری آواز بڑی اونچی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم نے نبی سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے بلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے جو بدتمیزی سے اونچی آواز میں بات کرے، تمہاری تو نیچرل آواز ہے. تو یہ ادب ہوتا ہے میرے بھائی. نبی کا ادب کریں آپ، نبی کے نام کا ادب کریں آپ. اور ادب میں ہی شامل ہے کہ آپ نبی اکرم کا جب نام آئے تو درود پڑھیں. ہمارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے صاحب یہ لوگ درود نہیں پڑھتے. نبی کے اوپر درود تو جب بھی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ درود نہیں ہے؟ یہ درود ہے اور ہم یہ پڑھتے ہیں. اور ہر نماز میں ہم اللہم صلی علی محمد جو درود ابراہیمی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. ہاں صاحب، ہم درود کے بنے بنائے جو ریڈی میڈ الفاظ ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود کروڑی، درود فلاں، درود فلاں، یہ سب ہم نہیں پڑھتے صاحب، وہ ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور درود پڑھنا چاہیے. اور درود پڑھنے سے ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں جب دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں کچھ دیر تک میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا پرسنٹ حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے الگ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی. انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے دعا کا 1/4 حصہ الگ کر دوں، وہ آپ کے لیے درود کے لیے خاص کر دوں، تو آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے 1/3 کہا، پھر انہوں نے آدھا کہا، پھر انہوں نے 2/3 کہا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو الگ سے ایک دعا کرتا ہوں میں وہ پوری اب دعا نہیں کروں گا، اب آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، اتنی دیر آپ کے اوپر درود پڑھوں گا. تو جب اللہ کے نبی نے یہ سنا کہ حضرت ابی بن کعب اتنے پورے وقت درود پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اذن تخفى حمک ویغفر لک ذنبک. اے ابی بن کعب، اگر تم واقعی میں ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو نوٹ کر لو، درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درود پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں. اس لیے اٹھتے بیٹھتے بھی درود شریف پڑھا کرو. درود پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے. نبی سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو. اور نبی کی جب اطاعت کرو تو وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے نبی کی اطاعت کرنا ہے تو کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے تو کرنا ہے. نبی کی بات آنے کے بعد پھر کچھ نہیں چلے گا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.
اللہ فرماتا ہے کسی مومن کو کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے پاس اپنا کوئی آپشن بچے، اپنا کوئی اختیار بچے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی کا فیصلہ آ گیا، بس سر تسلیم خم ہے، سرنڈر کر دو وہیں پر۔ یہ ہے رسول کی اطاعت۔ نعرہ لگانے کا نام محبت نہیں ہے، نبی کی محبت کے نام پہ جھومنے کا نام محبت نہیں ہے، نبی کا نام نامی آئے انگوٹھے کو آنکھ سے لگا لیا، یہ محبت نہیں ہے۔ نبی سے اصلی محبت یہ ہے، نبی سے سچی محبت یہ ہے، نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا جائے۔ میرے بھائی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اور جب آپ کی یاد آتی ہے دوڑا دوڑا آپ کے پاس چلا آتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ تو نبیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، میں تو عام آدمی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ صحابی کا جواب نبی نے کچھ نہیں دیا، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کر کے آئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 لے کے آئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا۔ نبی کی اطاعت کرنے والا اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا، شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، قبر پہ جا کے اگربتی سلگانے والا اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ تو نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے میرے بھائی۔ اور صحابہ کرام نے مثال قائم کر کے ہم کو دکھائی، صحابہ کرام نے نمونہ قائم کر کے دکھایا کہ نبی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، نبی کی اتباع کیسے کی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ ہمیں نبی سے اگر محبت ہے تو ہمیں نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کی محبت۔ اور آگے بڑھیے، نبی سے محبت ہے تو بدعت سے بچو، اس لیے کہ بدعت کہتے ہیں اس سکے کو جس پر نبی کی مہر نہیں ہے، اس کرنسی کو جس پر نبی کی سگنیچر نہیں ہے۔ جو بدعت کرتا ہے وہ مارکیٹ میں نقلی نوٹ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نقلی نوٹ چلانے والا سرکار کا مجرم ہوتا ہے۔ دین میں بدعت کرنے والا نبی اکرم کا مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے، رسول کا مجرم ہے میرے پیارے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، وہ عمل مردود کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، اس عمل کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن حوض کوثر پہ اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے پیارے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے روک دیں گے۔ آپ کہیں گے اصحابی، آپ کہیں گے یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے۔ اتنا سننا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین میں تبدیلی کر دی، جس نے میرے دین میں بدعات نکال دی، اس کو دور لے کے چلے جاؤ، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے چلے جاؤ۔ بدعت کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی۔ بدعت کرنے والا نبی سے محبت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر نبی کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو نبی سے محبت ہے تو بدعت سے بچو۔ اور یہ جو بدعت میں ہمارے ہاں تقسیم کی جاتی ہے، صاحب یہ بدعت اچھی ہے، یہ بدعت بری ہے۔ مرنے والا مر گیا، تیسرے دن ہم صاحب اس کی طرف سے بریانی بانٹ رہے ہیں، نام رکھ دیا تیجا۔ ہر سال برسی منا رہے، نام رکھ دیا برسی۔
40वें दिन کھانا بٹوارے غریبوں میں نام رکھ دیا 40واں. اب پوچھو صاحب یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. یہ کوئی حسنہ وسنہ نہیں, یہ امت کو پھنسایا گیا ہے میرے بھائی. میں کہتا ہوں غریبوں کو اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے اپنے میت کی طرف سے, اپنے باپ کی طرف سے, اپنے والدہ کی طرف, کبھی بھی کرو نا. اس کے لیے کھانا بنوانا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے 40واں دن ضروری نہیں ہے. آپ میت کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا دو کسی مسجد میں, کوئی کمرہ بنوا دو کسی مسجد میں, مدرسے میں, کسی مسجد میں قرآن کی پوری ایک باکس دے دو کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے رہے. یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں آئے گی. یہ جو آپ نے بوجھ بنا دیا. اور میں اپنے بعض رشتہ داروں کو میں نے دیکھا, آج باپ کا انتقال ہوا, اگلے دن صاحب مسالہ کوٹا جا رہا ہے, پیاز کاٹی جا رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے تیجا کی تیاری ہو رہی ہے. کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے. آج باپ کا جنازہ نکلا ہے, اگلے دن دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے اور سارا خاندان بیٹھ کے دعوت کھا رہا ہے. ہم ان بدعات کے مخالف ہیں میرے بھائی. یہ بدعات امت کی گردن پہ بوجھ بن کے ناسور بنی ہے. اور ان بدعات کی وجہ سے آج کتنے غریب گھروں میں جب کوئی میت ہوتی ہے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باپ کے کفن دفن کا انتظام کریں کہ بیٹھ کے تیسرے دن رشتہ داروں کو بریانی کھلائیں. تو بدعات ہر حال میں نقصان پہنچاتی ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, نبی سے محبت ہے تو نبی کے مشن کا ساتھ دو. ہمیں نبی کے آنے کا جشن یاد رہا, ہمیں نبی کا مشن یاد نہیں رہا. نبی کا مشن کیا تھا؟ نبی کا مشن یہ تھا دنیا کے چپے چپے تک اسلام کو پہنچایا جائے. نبی کا مشن یہ تھا جو شرک کرنے والا ہے توحید کے راستے پہ آ جائے, جو شراب پینے والا ہے نشے کو چھوڑ دے, جو حرام کام کرنے والا ہے صحیح راستے پر آ جائے. یہ مشن آج ہم بھول گئے میرے بھائی. اور اسی لیے آج پوری دنیا میں ہماری کٹائی اور پٹائی ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, جب تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے, تب اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا. تو نبی سے محبت ہے تو نبی کے مشن کی محبت کرو. 24 گھنٹے میں دین کے لیے آپ نے کتنی محنت کی, کتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا. آج افسوس کی بات ہے اتنا بڑا بنارس کا علاقہ, ہمارے یہاں مدرسوں میں جو پرائیویٹ ٹیچر پڑھاتے ہیں شرم آتی ہے ان کی تنخواہوں کو سن کر کے. یہ قوم بتائے 5,000 میں آج کس کا پریوار چل سکتا ہے؟ 5,000 میں کس کے بیوی بچوں کا پیٹ پالا جا سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ اس پڑھانے والے ٹیچر کو جس کو 9 گھنٹیاں آپ قرآن و حدیث کی پڑھوانا چاہتے ہیں, اس کو آپ 5,000 روپے میں, آج بنارس کے اکثر مدارس میں جو پرائیویٹ تنخواہیں ان کا یہی حال ہے. مساجد میں آپ ساؤتھ میں چلے جائیں, ممبئی میں چلے جائیں, گجرات میں چلے جائیں, جو مساجد میں جو امام ہوتے ہیں اچھے کوالیفائڈ پڑھے لکھے اچھی تقریر کرنے والے اماموں کو رکھا جاتا ہے, 20,000 25,000 تنخواہیں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں صاحب 3-4 ہزار روپیہ میں کوئی محلے کا امام مل جائے یا کوئی فری میں مل جائے تو ہم صاحب اس کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے اور دوسرے شہروں میں پیسہ بہت بھرا ہے. پیسے بہت ہے, ہمارے پاس دل نہیں ہے. علماء کے اوپر خرچ کرنے میں, دین کے اوپر خرچ کرنے میں, طلباء کے اوپر خرچ کرنے میں نانی مرتی ہے ہماری. ہمارے دل اور ہمارے کلیجے بڑے چھوٹے ہیں میرے بھائی. اسی بنارس میں ہمارے علماء مدرسے چلاتے تھے. یہ کوئی دیہات کی بات نہیں, اسی بنارس شہر کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دانا نگر میں مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سعیدیہ چلاتے تھے. ان کے یہاں بچے افغانستان سے پڑھنے آتے تھے, لاہور سے پڑھنے, یہ آزادی کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, کراچی سے پڑھنے آتے تھے, امرتسر سے پڑھنے آتے تھے. پورے ہندوستان پاکستان اس زمانے میں جب سب ایک تھا, پورے ہندوستان پاکستان سے بچے آتے تھے اور ان بچوں کے ٹفن بندے تھے, محلے کے گھروں سے ٹفن جاتے تھے. دل تھا بھائی, غریبی تھی, غربت تھی, لیکن دل تھا. آج ہمارے گھروں میں ٹائلز آ گئے, ہمارے گھروں میں ماربل آ گئے, ہمارے گھروں میں ڈیکوریشن آ گئے, مگر واللہ ہمارے دل چھوٹے ہو گئے. دین کے اوپر خرچ کرنے میں آج 10 روپے کا نوٹ, آج جمعہ کے دن جو بیچارے جو چادر لے کے گھومتے, گمچھا لے کے گھومتے, آپ آخر میں دیکھیے جب پیسہ گنتے سب سے زیادہ 10 کا نوٹ ملے گا. 10 کا نوٹ اگر سب سے زیادہ کہیں ملے گا نا, مسجدوں میں ملے گا. 10 کا, آپ اپنے بچے کو 10 روپیہ دے دو وہ نہیں لینے کے لیے تیار ہے آج کے. تو کبھی غور کرنا کہ ہم دین کے بارے میں ہم کتنے سینسیٹیو ہیں. حالات یہ ہیں آپ کی قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. بنارس کے کئی واقعات ہوئے کہ آپ کی قوم کی بچیاں, آپ کے سماج کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ آپ بیٹھ کے بیڑی پی رہے ہیں, بیٹھ کے پان کھا رہے ہیں, بیٹھ کے اپنے بیٹکوں کو سجائے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ.
یہ کانوینٹ میں، کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والی آپ کی لڑکیاں، ان کو دین کون سکھائے گا میرے بھائی؟ انسٹاگرام تو دین نہیں سکھا رہا ہے، فیس بک تو دین نہیں سکھا رہا ہے، فیس بک بے حیائی سکھا رہا ہے، انسٹاگرام بے حیائی سکھا رہا ہے، یوٹیوب بے حیائی سکھا رہا ہے۔ آپ کی قوم کو آپ کی بیٹیوں کو دین علماء کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے، مدرسے میں اساتذہ اور معلمات کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اتنے بڑے علاقے میں ہماری قوم کی بچیاں دینی تعلیم حاصل کرنے چاہے ڈھنگ کے ادارے نہیں ہیں، ہماری قوم کے پاس اچھے اسپتال نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بہت پیسہ ہماری قوم کے پاس، مگر وہ پیسہ شادیوں میں حرام کے پیسے لٹانے کے لیے ہے۔ بڑے بڑے صاحب اسٹیٹس دکھانے کے لیے، سارناتھ کے پاس کوئی میرج ہال ہے 7 لاکھ 8 لاکھ کا، وہاں اپنا اسٹیٹس دکھانا ہو تو ہم وہاں شادی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اسٹیٹس اور یہ جھوٹی ناک اور یہ جھوٹی شان سب قبر میں لے کے چلے جائیں گے ہم۔ نہ اسٹیٹس بچے گا، نہ نام بچے گا۔ بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے دھنا سیٹ آج قبر کی مٹی کے نیچے اپنے عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ میرے اپنے بچوں کے عقیدوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کی عقیدوں کو بچاؤ۔ میں منع نہیں کرتا کانوینٹ میں پڑھاؤ، اسکولوں میں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، مگر بنیاد اتنی مضبوط کر دو اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی، کہ وہ کہیں بھی چلا جائے۔ آپ دیکھیں میری ملاقات ایسے نوجوانوں سے بھی ہوتی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا تھا کلکتہ سے، لڑکا انجینئر ہے، 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، ماشاءاللہ چہرے پر پوری مکمل شرعی داڑھی ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے۔ لڑکے کے باپ نے کروڑوں کی پراپرٹی حرام پیسے کی بنائی ہے۔ لڑکا فون کر کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا یہ پراپرٹی میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس کا میں کیا کروں؟ یہ ہے کلیجہ آج ہمارے نوجوانوں میں، یہ کلیجہ ہے آج ہمارے اندر۔ یہ دین، انجینئرنگ پڑھنے کے باوجود دین کی یہ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ بنیاد مضبوط ہے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑو، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑو، اپنے بچوں کو مساجد میں مکتب کا بہترین نظام قائم کرو۔ اور ہر مسجد میں الحمدللہ اہل حدیث کی مسجد میں ایک زمانے سے عورتوں کا انتظام ہے۔ بڑی گالیاں ہم نے سنی، بڑے تانے ہم نے سنے کہ صاحب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر آج دوسرے مسلک کے علماء بھی دبی دبی زبان میں کہنے لگے نہیں صاحب اب حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے مسجد۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ سیپریٹ انتظام رکھو، اور جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، آدھا گھنٹے کا یہ خطبہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی، سال میں 52 مرتبہ سنیں گی، دین کی بہت ساری باتیں سیکھیں گی۔ میرے بھائیوں آج الحمدللہ ہمارے یہاں جو عورتیں مسجدوں میں آتی ہے جمعہ میں، ان کی دین کی نالج بہت اچھی ہوتی ہے اور دین کے بارے میں بہت کچھ وہ جان لیتی ہے۔ تو ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، نبی سے اگر محبت ہے میرے بھائی، تو جن سے نبی محبت کرتے تھے ان سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے۔ نبی کن سے محبت کرتے تھے؟ نبی اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اب جب صحابہ کی بات آئی تو بٹوارا نہیں کرنا کہ صاحب حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ہم ان سے محبت کریں گے، حضرت معاویہ کے ساتھ جو تھے ہم ان سے محبت نہیں کریں۔ تو کون ہوتا ہے بٹوارا کرنے والا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ میں جھگڑے ہوئے، ٹھیک ہے انسان تھے وہ، ہم کہاں کہتے معصوم تھے؟ جھگڑے ہوئے، جنگ ہوئی، اب اس جنگ میں کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے طے کرنے والا؟ جب میرے نبی نے طے نہیں کیا، جب اس دور کے بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے، اور یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، صحابہ کے بیچ میں جب جنگ ہوئی تو خود صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو اس جنگ میں انوالو نہیں ہوئی، اس جنگ میں شامل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، ہم اس جنگ میں نہ ہم علی کے ساتھ جائیں گے نہ معاویہ کے ساتھ جائیں گے۔ بھئی تو ان سے بڑا سمجھدار ہو گیا، نبی کے صحابہ سے بڑھ کے تو صحابہ کو چاہنے والا ہو گیا۔ واللہ ہمیں حضرت علی سے بھرپور محبت ہے، ہمیں حضرت معاویہ سے بھرپور محبت ہے۔ ہم علی کو علی کے مقام پہ رکھتے ہیں، معاویہ کو معاویہ کے مقام پہ رکھتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سارے صحابہ ہمیں پیارے ہیں۔ ہمارا نہ حضرت علی سے کوئی رشتہ ہے نہ حضرت معاویہ سے کوئی رشتہ ہے، ہمارا ان سے رشتہ ہے تو اس بنیاد پر رشتہ ہے، یہ نبی کے چہیتے ہیں، یہ نبی کے پیارے ہیں اور نبی ہم کو پیارے ہیں۔ تو جس کو نبی سے پیار ہے اس کو نبی کے پیاروں سے پیار ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں، اس محلے میں بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل حدیث صحابہ کی محبت کا نام ہے اور اہل حدیث اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ واللہ ہم سے آ کے پوچھو اہل بیت کی محبت پر جمعہ کا خطبہ اسی بڑھیا دائی کے ممبر سے میں دینے کو تیار ہوں۔ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضرت علی سے بھی محبت ہے، حسن و حسین سے بھی محبت ہے، سیدہ فاطمہ سے بھی محبت ہے، مگر ہاں ہماری محبت میں کوئی تبرہ نہیں ہے، ہماری محبت میں کوئی بغض نہیں ہے، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔
ہم علی والے بھی ہیں، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، اور میرا رب قیامت کے دن پوچھے گا تو نے علی سے محبت کیوں کی؟ ہم کہیں گے اللہ علی تیرے نبی کا پیارا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے ابو بکر سے محبت کیوں کی؟ ہم کہیں گے اللہ ابو بکر تیرے نبی کے ساتھ یار غار تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے عائشہ سے محبت کیوں کی؟ ہم کہیں گے اللہ اما عائشہ تیرے نبی کی بڑی محبوب بیوی تھی۔ میرے بھائیوں، جن سے نبی پیار کرتے تھے ان سے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو محبت رسول کے یہ تقاضے ہیں میرے بھائی، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ، اور یہاں سے جب گھر کو جاؤ تو کبھی غور کرنا اور کبھی سوچنا، جو نبی تمہارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے اور جس نبی کے تم پر انگنت احسانات ہیں، اس نبی کے تعلق سے آپ کیا کرتے ہو؟ جب سیلون میں جا کر اپنی داڑھی کو نائی سے کہہ کر کے جب مڑوانا تو سوچنا کہ تمہارے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو ہاتھ مت لگانا، داڑھی کو چھوڑ دینا۔ جب فرض نماز کا ٹائم آ جائے اور تم اپنی گدیوں پر بیٹھ کے اپنے کاروبار میں لگے رہنا تو یاد کرنا کہ تمہارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ میرے بھائیوں، نبی سے پیار ہے تو نبی کی تعلیمات کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے کردار کو اپناؤ۔ اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین صحیح معنوں میں ہم سب کو رسول اکرم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو ہمارے مسلک کے متعلق، ہمارے منہج کے متعلق بہت سارے جھوٹے اور غلط فہمیوں میں اور بہت سارے جو ہے پروپیگنڈے کے شکار ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو آج کی رات کسی بھی طریقے کی بدعت میں مبتلا ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، واللہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہم ان کی خیر خواہی میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کسی پر طنز کرنا، کسی سے دشمنی نہیں ہماری۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں، رسول کے طریقے پر آ جائیں، سنت پر آ جائیں، بدعت کو چھوڑ دیں۔ اللہ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔